وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے پیارے معزز سامعین اکرام، علی رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایسے واقعات ہیں جو ہمارے لیے قابل نمونہ ہیں. علی رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو ان کے اندر ایک صفت، فطرتی صفت یہ تھی کہ بہت ہی چالاک تھے. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو حکم دیا کہ وہ یمن جائیں اور وہاں پر قاضی کا جو عہدہ ہے اسے سنبھالیں. تو علی رضی اللہ عنہ کی اس وقت کی عمر بہت ہی کم عمر تھی. اس وجہ سے اللہ کے رسول سے علی نے پوچھا کہ کیا اتنی چھوٹی عمر میں فیصلہ کروں، جبکہ ہمارے درمیان بہت ہی کبیرہ بڑے عمر والے صحابی اور بہت ہی زیادہ تجربے کار والے موجود ہیں. تو اللہ کے رسول نے اس وقت دعا دی تھی اور علی رضی اللہ عنہ کو یمن کا قاضی مقرر کر کے بھیجا تھا. اللہم اہدی قلبہ، اے اللہ علی رضی اللہ عنہ کے قلب کو، دل کو ہدایت دے اور ثابت قدمی دے. تو یہ دعا اتنی بہترین ثابت ہوئی کہ علی رضی اللہ عنہ کا ہر فیصلہ بہت ہی بہترین ہوتا تھا، جو سامنے والے منظوری کے ساتھ لوٹتے تھے اور دیکھنے والوں کے لیے بہت ہی انوکھا ہوتا تھا. تو ایسے چند فیصلے علی رضی اللہ عنہ کے چند ایسے بادشاہت اور حکمرانی کے واقعات بتاتا چلوں جو ہمارے لیے بہت ہی تجربہ کار ثابت ہوتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ کے پہلا تجربہ یہ بتاتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، اس وقت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک فیصلہ لایا گیا کہ واقعہ یہ تھا کہ واقعہ پہلے یہ چلا تھا کہ یمن کے چند لوگوں نے بستی سے باہر ایک گڑھا کھود کر رکھا تھا جو شیر کے شکار کے لیے چاہ رہے تھے. تو یمنی لوگوں نے ایک گڑھا کھودا اور جس پر شیر گر گیا تھا، جس میں شیر گر گیا تھا اور پھنس گیا تھا، یعنی اس میں شکاری جس پر شکار کیا جاتا تھا شیر کے لیے، وہ اس میں پھنس گیا تھا. تو 4 لوگ وہاں پر دوسرے قبیلے والے دیکھنے کے لیے جا رہے تھے، ادھر سے گزر رہے تھے. تو انہوں نے اندر گڑھے میں دیکھا کہ شیر پھنسا ہوا ہے، تو یہ مذاق کرنے لگے اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگے. جیسا ہی چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے اور مذاق کر رہے تھے تو اس میں سے ایک آدمی پھسل کر گڑھے میں گرنے لگا. تو اس نے تیسرے آدمی کو پکڑ لیا. جب تیسرا گرنے لگا تو دوسرے کو پکڑ لیا. جب دوسرا گرنے لگا تو پہلے والے نے پکڑ لیا. تو جب 4 کی موت ہو گئی، شیر نے 4 کو چیر پھاڑ کر دیا اور مار دیا. تو یہ فیصلہ علی رضی اللہ عنہ کے قاضی کے وقت یمن میں، جو علی رضی اللہ عنہ قاضی کے عہدے پر تھے، اس وقت یہ فیصلہ لایا گیا. تو اس وقت علی رضی اللہ عنہ نے سوچنے کے بعد فیصلہ یہ دیا کہ جو لوگ یہ گڑھا کھود رہے تھے، جو شکار کرنے کے لیے یہ اسباب بنائے ہوئے تھے، ان کے پاس دیت حاصل کی جائے اور جو لوگ مقتول ہیں ان کو دے دیا جائے. وعلیکم السلام. کتنے بجے ہے مدرسہ؟ 4 ہوگا ٹائم. ہاں بیٹھو، ایک جنا جیسا بیٹھو. تو اس وقت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ یہ کیا کہ جن لوگوں نے گڑھا کھودا تھا ان سے دیت حاصل کر کے جو مقتولین ہیں ان میں تقسیم کر دیا جائے. تو جو لوگ یمن کے لوگوں نے گڑھا کھودا تھا ان سے دیت حاصل کر لی گئی اور علی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ جو آخر میں 4واں شخص گرنے والا ہے وہاں سے دیت دینا شروع کرے. تو زیادہ سے زیادہ دیت اس آدمی کو ملی جو آخر میں گرا، اس سے کم آخری والے کو بہت ہی کم دیت ملی تھی، جو انصاف کے ساتھ یہ لوگ واپس لوٹ گئے. دوسرا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کا دور آیا اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا. تو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک فیصلہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پہنچا تھا. وہ مسئلہ یہ تھا اور شکایت یہ تھی کہ ایک عورت سے شادی کی گئی، وہاں پر
اس عورت کو 6 ماہ میں ہی وہ عورت حاملہ ہو چکی تھی، حمل ٹھہر گیا تھا۔ تو لوگوں کے درمیان یہ افواہ پھیل چکی تھی کہ یہ عورت شادی سے پہلے بدکاری کر چکی ہے۔ تو عمر کے پاس یہ فیصلہ لایا گیا، تو عمر ان پر حد نافذ کر دیے تھے۔ تو وہاں پر فوری علی رضی اللہ عنہ پہنچے اور کہا کہ ہرگز آپ ان کو حد نافذ نہیں کر سکتے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین اللہم اغفرنی۔ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایک عورت 2.5 سال کے اندر وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہے، اور دوسری جگہ پر ہے کہ 2 سال تک وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ تو یہاں پر علی رضی اللہ عنہ نے اپنے فقہ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ 2 سال تک ایک والدہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور 6 مہینے وہ حمل ٹھہر سکتا ہے، کسی عورت کو 6 مہینے میں حمل ٹھہر سکتا ہے۔ جیسا ہی یہ فیصلہ اور یہ بات سنے تو عمر رضی اللہ عنہ نے حد کو واپس، جو سزا جاری کر دی تھی اسے واپس لے لیے، اور کہا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، برباد ہو جاتا۔ اس طرح ایک فیصلہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا تھا۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں چند انوکھے واقعات ہیں، جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک 2 جھگڑنے والے دوست پہنچے تھے۔ ان کا واقعہ یہ تھا کہ 2 دوست تاجر لوگ تھے، یعنی کھیتی باڑی کرنے والے تھے۔ وہ اپنے کھیت میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ ایک شخص کے پاس 3 روٹیاں تھیں اور دوسرے شخص کے پاس 5 روٹیاں تھیں۔ دونوں مل کر کھانا تناول فرما رہے تھے کہ درمیان میں ایک شخص آیا اور وہ بھی بیٹھ کر پورے 8 روٹیوں کو ملا کر تینوں کھا لیے۔ تو تیسرا آدمی مہمان آیا تھا، اس نے جاتے ہوئے 8 درہم ان دونوں کو دے کر واپس چلا گیا۔ تو اس وقت دونوں میں اختلاف ہوا کہ آدھا آدھا، یعنی 4 درہم اس کو 4 درہم اس کو ملے، مگر 5 روٹی والے نے کہا کہ نہیں، مجھے 5 ملیں گے اور تجھے 3 درہم ملیں گے۔ تو یہ فیصلہ علی کے پاس پہنچا، تو علی نے سوچنے کے بعد بہترین فیصلہ یہ کیا کہ جو 3 روٹی والا 4 درہم کا مطالبہ کر رہا تھا اس کو بلایا اور کہا کہ آپ کے پاس 3 روٹی تھے اور تم 3 روٹی کھانے والے تھے، مگر درمیان میں تیسرا مہمان آ گیا، تو آپ ہر روٹی کو 3 ٹکڑے کر دیں۔ تو جو 3 روٹی والا ہے اس کے پاس 9 ٹکڑے جمع ہو جائیں گے، جو 5 روٹی والا ہے اس کے پاس 15 ٹکڑے جمع ہو جائیں گے۔ اگر دونوں روٹیوں کو ملا دیا جائے تو مکمل 24، یعنی 20 پر 4 ٹکڑے ہوں گے، تو 8 ٹکڑے ایک آدمی کھایا ہے، تو بھی 8 کھایا ہے اور ہر آدمی 8 کھایا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر تم 8 روٹی ٹکڑے کھائے ہو اور اس نے 8 درہم دیا ہے تو 5 روٹی والے کو 5 ملیں گے اور تم کو 3 ملیں گے۔ تو اس وقت فیصلہ سن کر اس نے اس منظوری کے ساتھ اپنے جو حق تھا اس کو لے کر واپس لوٹ گئے۔ اسی طرح کا اور ایک واقعہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس عمر رضی اللہ عنہ کے بعد اب علی رضی اللہ عنہ کے خلافت میں چند عیسائی لوگ اور عیسائی وفد پہنچے جو نجران سے تھے۔ نجران پر عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں چند اسباب، چند احکامات نافذ کیے گئے تھے، چند رولز بنائے گئے تھے۔ تو نجران سے وفد علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پہنچا اور کہا کہ عمر کے جو احکامات ہیں وہ ہم سے ہٹا دیں اور دوسرے احکامات رکھیں، ہم پر آسانی کریں۔ علی نے کہا کہ ہرگز ہم آسانی نہیں کریں گے، جو احکامات عمر رکھے ہیں وہی احکامات پر آپ منظوری کے ساتھ عمل کرنا ہوگا۔ تو یہاں پر ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اس سے پہلے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان کے فیصلوں کو بہت ہی عزت کرتے تھے اور انہی فیصلوں پر بھی یہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ علی رضی اللہ عنہ کے پاس 2 دوست پہنچے۔ تو واقعہ یہ تھا کہ ایک پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی، یعنی ایک دوست اپنے دوست سے کہا کہ کل رات میں خواب میں دیکھا ہوں کہ میں آپ کی والدہ کے ساتھ بدکاری کر رہا ہوں۔ تو اس وقت دوسرے دوست کو غصہ آ گیا اور علی کے پاس کھینچ کر لایا، تو کہا کہ اس نے خواب میں میری والدہ کے ساتھ بدکاری کی ہے، اس پر حد نافذ کریں۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے سمجھانے کی کوشش کی، نہیں سمجھے، تو اس نے کہا کہ اسے جو بدکاری خواب میں کیا ہے اسے دھوپ میں کھڑائیں اور جو سایہ زمین پر پڑتا ہے اس پر حد نافذ کر دیں۔ جب یہ چیز اس دعویٰ کرنے والا جو حد چاہتا تھا، جو سزا چاہتا تھا، وہ دیکھا تو سمجھ گیا کہ خواب کی چیزیں اصل میں شمار نہیں کی جاتی۔ اس طرح کا اور ایک واقعہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے غلام کا ہے
کہ ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مجرم کو لایا گیا اور مجرم پر کوڑے کی حد نافذ کر دی گئی، اس پر اتنے کوڑے برسائے جائیں، اور علی رضی اللہ عنہ نے غلام کو کہا کہ اسے لے کر جاؤ اور اس پر کوڑے برساؤ۔ جو غلام نے لے کر گئے اور حد سے زیادہ کوڑے برسا دیے تو وہ مجرم علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ جتنے آپ میرے لیے متعین تعداد کی تھی یہ ان سے زیادہ مجھے مارے ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوڑا آپ لو، آپ پھر ان پر برساؤ۔ تو غلام جو مجرم تھا علی رضی اللہ عنہ کے غلام پر برسانے لگا۔ اس طرح کے چند ایسے واقعات فیصلے ملتے ہیں جن سے ہم تجربہ حاصل کر سکتے ہیں، جن سے ہم ہمارے درمیان ہماری زندگی میں آنے والی پریشانیوں کا حل بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین ہدایت پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم۔